ہے، اس وجہ سے کہا گیا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہے، تو سب سے پہلے ایمان ضروری ہے، یہ ہوا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ یہ عمل صالح چاہے مرد کرے یا عورت کرے، دیکھیں ذکر او انثى، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ ابن عاشور نے اس ٹکڑے کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان احکام الاسلام یستوی فیہ الذکور والنساء، اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اس طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہیں۔ احکام اسلام میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ ان احکام الاسلام یستوی فیہ الذکور والنساء، عورت اور مرد دونوں کے دونوں احکام اسلام میں مساوی ہیں، برابر ہیں۔ ایک نکتہ اور بتاتا ہوں، تو مرد اور عورت، اس میں مرد پہلے عورت بعد میں ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد عورت دونوں کے لیے ایسا ہے، احکام اسلام دونوں کے لیے ہیں، دونوں برابر ہیں، لیکن مرد پہلے ذکر کیا گیا عورت بعد میں، یہ بتانے کے لیے کہ حقوق تو دونوں کے برابر ہیں، مرد اور عورت دونوں کے، مگر مرد کو ایک درجہ عورت کے اوپر حاصل ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ظاہر ہے کہ مرد جو اکمل ہے بالمقابل عورت کے، جی لہذا اللہ تبارک و تعالی نے مرد کا تذکرہ پہلے کیا کہ حقوق تو دونوں کے برابر ہیں، مگر عائلی زندگی کو خوبصورتی اور خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک نگراں مقرر ہو۔ جیسے فوج ہے، فوج ایٹ رینڈم نہیں لڑتی بلکہ ایک کمانڈر ہوتا ہے، اس کمانڈر کے اشارے پہ فوج حرکت کرتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کمانڈر کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور ایک فوجی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہیں، بلکہ لڑائی کو ایک خاص انداز سے لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک کمانڈر ہو۔ ایسے ہی عائلی زندگی کو خوبصورتی سے چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک نگراں ہونا چاہیے، لہذا مرد کو اس کا نگراں بنایا گیا، اس لیے کہ ساخت کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے، بلڈ کے اعتبار سے مرد زیادہ طاقتور ہے عورت سے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک درجہ بلند کر رکھا ہے، اس وجہ سے ذکر کا تذکرہ پہلے انثیٰ کا بعد میں ہے۔ تو من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اگر کوئی آدمی نیک عمل کر لے جائے تو ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے نا، جی آپ عمل کریں تو عمل جو ہوتا ہے اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، اس کا ایک ثمرہ ہوتا ہے، نتیجہ بتائے گیا۔ اگر دنیا میں کوئی نیک عمل کرتا ہے تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم اس کو حیات دیں گے، زندگی دیں گے، کیسی زندگی؟ پاک زندگی، حیاتاً طیبہ۔ عربی گرامر ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے، لبیان النوع، نوعیت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ یہ زندگی کیسی ہوگی؟ حیاتاً طیبہ، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حیاتاً، یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق کی جو صفت لائی گئی ہے طیبہ، یہ در حقیقت بیان نوع کے لیے ہے کہ زندگی کیسی عطا کریں گے، نوعیت کیا ہوگی، زندگی کی کیفیت کیا ہوگی، بولے بالکل طیب ہوگی، طیب۔ اور آپ کو معلوم ہے طیب عین اپوزٹ ہے خبیث کا، اللہ نے فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، پاک اور ناپاک دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، جی ایک طرف خوشبو کا ایک قطرہ ہے اور دوسری طرف گندگی کا ایک ڈھیر ہے، یہ گندگی کا ایک ڈھیر خوشبو کے ایک قطرے کے برابر ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک طرف گندگی کا پورا ڈھیر ہو اور ایک طرف خوشبو کا ایک قطرہ ہو، تو یہ خبیث اور طیب دونوں چیزیں برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ خوشبو کا قطرہ جو ہے یہ در حقیقت عطر کا قطرہ یہ طیب ہے، اور گندگی کا ڈھیر خبیث ہے، اور خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو کہا گیا ہم تمہیں ایسی زندگی دیں گے جو پاک ہوگی، طیب ہوگی، خبیث نہیں ہوگی، خراب نہیں ہوگی۔ اچھا، حیات طیبہ کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، اور طبری نے جو مفسر ہیں قرآن کے، انہوں نے اپنی تفسیر طبری میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً قَالَ الْقُنُوعُ، حیات طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ کوئی عمل صالح کرے تو ہم اسے حیات طیبہ دیں گے، ہم کیا سمجھیں حیات طیبہ کیا ہے، کیا ہم کو مل جائے؟ تو ہم کو کیا ملا وہ تو سمجھنا چاہیے نا، حیات طیبہ کیا ہے وہ سمجھنا ہے۔ کہا القنوع،
قناعت نہیں سمجھے، قناعت نہیں سمجھے. قناعت کی تفسیر کی گئی ہے فالقناعت ہی بما آت اللہ وترک التشوف الی المفقود والاستغناء بالموجود. یہ قناعت کی تعریف ہے. کیا قناعت کہتے ہیں اللہ نے جو دے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ. 10 روپیہ ملے تو راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اور 10 لاکھ دے دے تب بھی راضی ہو جاؤ. اس کو کہتے ہیں قناعت. تو قناعت اللہ جو دے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، اور جو نہیں ملا اس کی طرف مت دیکھو. وَتَرْكُ التَّشَوُّفِ إِلَى الْمَفْقُودِ، جو ملا نہیں اس کی طرف دیکھو نہیں. وَالْإِسْتِغْنَاءُ بِالْمَوْجُودِ، اور جو موجود ہے اسی کے اوپر قانع ہو جاؤ، اسی کے اوپر خوش ہو جاؤ. یہ ہے قناعت. جی بے دل ایک شاعر گزرا ہے بہت پیارا. وہ کہتا ہے یہاں حیدرآباد کے معظم شاہ نے، یہاں کے جو نواب تھے، انہوں نے ان کو بلایا تھا کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیے. بہت بڑا شاعر ہے. کون؟ بے دل. کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں، ہم آپ کو بہت ہی تحفے تحائف اور وظائف سے نوازیں گے. جانتے ہیں اس نے کیا لکھ کر کے بھیجا؟ بہت غیور شاعر تھا. کہا دنیا اگر دہند، فارسی شاعر ہو، دنیا اگر دہند نہ جنبم زجائے خیش من بستم حنائے قناعت بپائے خیش. وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے پوری دنیا دے دو تو اپنی جگہ سے ہلنے والا نہیں ہوں. تم تنخواہ کی بات کرتے ہو کہ اچھے اچھے وظائف دیں گے، تم ہمارے یہاں حیدرآباد میں آ جاؤ. دنیا اگر دہند نہ جنبم زجائے خیش، اگر تم دنیا بھی دے دو تو میں حیدرآباد آنے والا نہیں ہوں، اپنی جگہ سے ہلوں گا نہیں. کیوں؟ من بستم حنائے قناعت بپائے خیش، اس لیے کہ میں نے اپنے پیروں میں قناعت کی مہندی لگا رکھی ہے. کتنی شاندار تعبیر ہے. آدمی جب عورت مہندی لگا لیتی پیروں میں تو چلتی نہیں، ہلتی نہیں، بیٹھی رہتی ہے. تو میں نے اپنے پیروں میں قناعت کی مہندی لگا رکھی ہے. اب مہندی لگانے کے بعد آدمی چلتا نہیں ہے، لہذا چونکہ میں نے قناعت کی مہندی اپنے پاؤں میں لگا رکھی ہے، لہذا میں وہاں سے چل کر کے اپنے گاؤں سے حیدرآباد آنے والا نہیں ہوں. دنیا اگر دہند نہ جنبم زجائے خیش من بستم حنائے قناعت بپائے خیش، میں نے اپنے پیروں میں قناعت کی مہندی لگا رکھی ہے. یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. جی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو وہ چھلاوے کی طرح ہاتھ نہیں آتی. ایسا کرو کہ دنیا کو اپنے پیچھے چلاؤ، گھماؤ دنیا کو. جی میں اس بات کا قائل ہوں. دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا ہاتھ نہیں آئے گی. اس کو اپنے پیچھے گھماؤ، اس کو اپنے پیچھے دوڑاؤ. دنیا اگر دہند نہ جنبم زجائے خیش من بستم حنائے قناعت بپائے خیش. یہ ہے قناعت. تو اگر کوئی آدمی عمل صالح کرتا ہے تو ہم اسے دنیا کی زندگی میں حیات طیبہ دیں گے، یعنی قناعت عطا کریں گے. اور آسانی سے سمجھنا چاہو، سونا نہیں چاہیے جمعہ میں، اچھی طرح سو کر آنا چاہیے. تو اگر قناعت کو اور آسان طریقے سے سمجھنا ہے تو سمجھو کہ دولت مل جائے تو اترائے نہ، دولت چلی جائے تو گھبرائے نہ. دیٹ از کال قناعت. سمجھ میں آ گیا نا؟ کوئی سمجھے قناعت کو تو اس طرح سمجھے، اور کوئی پوچھے کہ حیات طیبہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے قناعت کو. قناعت کو کیسے سمجھاؤ؟ ایک بچے کو سمجھانا ہو تو کیسے سمجھاؤ گے حیات طیبہ؟ بولے دولت مل جائے تو اترائے نہ، اور دولت چلی جائے تو گھبرائے نہ. اس کو کہتے ہیں قناعت. اگر اللہ تبارک و تعالی یہ دولت عطا کر دے، پھر اس سے بڑی دولت انسان کو اور کیا مل سکتی ہے؟ تو من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو عمل صالح کرے گا ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے. اور ایک حدیث بھی ہے،
اس پہ کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے 3 آدمیوں کے لیے. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ رواہ مسلم فی کتاب الزکاة. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الزکاة کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس کے اندر 3 چیزیں آ گئیں. جی یہ 3 چیزیں آ گئیں جس کے اندر وہ کامیاب ہو گیا. ایک تو اسلام لے آیا, یہ بہت بڑی نعمت ہے کامیابی کے لیے. قد افلح من اسلم, اسلام لے آیا. اور دوسرے ورزق کفافا, اور گزر بسر کے بقدر اس کو روزی مل گئی, گزر بسر ہو جا رہی ہے بس بقدر کفاف, گزر بسر کے بقدر روزی مل جانا. دوسری چیز. اور تیسرے وقنعہ اللہ بما آتاہ, اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ دے دیا ہے زیادہ یا کم اس پر آدمی قناعت کرے. وقنعہ اللہ بما آتاہ, یہ روایت مسلم شریف کتاب الزکاة کی ہے. گویا کہ 3 آدمیوں کی کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے. اسلام لانے والا, اور جسے بقدر کفاف گزر بسر کے بقدر روزی مل گئی, اور تیسرے قناعت مل گئی, اللہ تبارک و تعالی نے جو دیا اس پر راضی ہو گئے. ورنہ امام رازی نے تفسیرہ کرتے ہوئے کہا ہے لا یطیب عیش احد فی الدنیا الا عیش القانع واما الحریص فیکون ابدا فی الکد والعناء. یہ امام رازی رحمہ اللہ کا تفسیرہ ہے عربی میں اس آیت کریمہ کے اوپر. کیا کہ کسی آدمی کی زندگی طیب نہیں ہو سکتی ہے, حیات طیبہ. کہتے لا یطیب عیش احد فی الدنیا, دنیا میں کسی آدمی کی زندگی طیب نہیں ہو سکتی الا عیش القانع, جب تک آدمی قناعت پسند نہ ہو. جی اور اس کے مقابل میں لالچی ہے, قانے کا الٹا, قناعت پسند کا الٹا کیا ہے؟ حریص. واما الحریص, لالچی جو ہے یہ ہمیشہ دنیا میں تھکن اور پریشانی ہی میں رہتا ہے. ارے یہ مل گیا, اور لے لیتے ہیں, اور لے لیتے ہیں, اور لے لیتے ہیں. یہ آدمی قانے نہیں ہے, زندگی بھر ایسے ہاؤ ہاؤ کرتے ہوئے مر جاتا ہے. سعدی نے بہت اچھا کہا ہے کہ رودے تنگ بیک نانتے ہی پرگردت اور نعمت روئے زمین پر نہ کنت دیدے تنگ, کہ خالی انتڑی صرف 1 روٹی سے بھر جاتی ہے اور لالچی کی آنکھ پوری دنیا کی نعمت بھی نہیں بھر سکتی. جی رودا کہتے ہیں انتڑی کو فارسی میں. رودے تنگ بیک نانتے ہی پرگردت اور نعمت روئے زمین پر نہ کنت دیدے تنگ, کہ خالی انتڑی صرف 1 روٹی سے بھر جاتی ہے اور پوری روئے زمین کی نعمت ایک لالچی کی آنکھ نہیں بھر سکتی. تو پیٹ بھرنے کی کوشش کرو, آنکھ بھرنے کی کوشش نہ کرو, اس لیے کہ آنکھ کبھی نہیں بھرتی ہے آدمی کی. یہ بتایا گیا من عمل صالحا, کس کو بھرنا ہے؟ پیٹ کو بھرنا ہے, آنکھ کو نہیں, اس لیے کہ آنکھ کبھی بھرتی نہیں ہے. جی رودے تنگ بیک نانتے ہی پرگردت نعمت روئے زمین پر نہ کنت دیدے تنگ, خالی انتڑی 1 روٹی سے بھر جاتی ہے مگر پوری روئے زمین کی نعمت آنکھ کو نہیں بھر سکتی. لہذا پیٹ بھرو, آنکھ بھرنے کی کوشش نہ کرو, اس لیے کہ آنکھ آدمی کی کبھی نہیں بھرتی. ہم لوگ پریشان کیوں ہیں؟ پریشانی کی واحد وجہ یہ کہ ہم پیٹ بھرنے کے بجائے آنکھ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ کبھی بھرتی ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اگر ابن آدم کو مال کی 2 وادیاں مل جائیں, 2 ویلیز آف ٹریزر, یعنی 2 وادیاں مل جائیں, کس کو؟ لالچی کو, آدمی کو, بنی آدم کو, تو لبتغى ثالثا, چاہے گا کہ تیسری بھی مل جائے. ارے 2 وادیاں تو بھر کر کے تجھے سونا ملے گی, اب کیا چاہیے تجھے, کیا کرے گا؟ لبتغى ثالثا, اس لیے کہ آنکھ نہیں بھر رہی ہے نا. آدمی کا پیٹ بھر جاتا مگر آنکھ نہیں بھرتی. لہذا پیٹ بھرنے کی کوشش کرو, آنکھ بھرنے کی کوشش کرو گے زندگی میں پریشان رہو گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو, یہ قرآن حکیم کی تفسیر ہے یہ اس آیت کریمہ کی. جی یہ اللہ کا کلام ہے, دیکھو کتنا بلیغ ہے, فصیح ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, ہم اسے حیات طیبہ دیں گے, اور آخرت میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اس کے نیک عملوں کا بدلہ ہم اچھا بدلہ دیں گے, یعنی الجنہ, یعنی جنت.
تو ہم لوگ عمل کرتے رہتے ہیں مگر زندگی بھر عمل کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. کبھی سمجھ میں آیا عمل کسے کہتے ہیں؟ جی عمل کے اندر ضروری کہ استمرار ہو. لہذا مسجد پکڑے رہیے آپ، مسجد نہیں چھوڑنا ہے، نہیں تو آپ کی مثال اس بڑھیا کی طرح ہو جائے گی. جی جس بڑھیا کا تذکرہ سورہ نحل کی اس آیت کریمہ میں ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. جی جی کسی کام کو کرنے سے پہلے آدمی کو اس کی حقیقت سمجھنا ضروری ہے. آدمی اس کی حقیقت سمجھے. زندگی بھر قرآن پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، مگر ایک آیت کریمہ کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. عمل ہے مگر کیا یہ عمل مکمل ہے؟ اس کو مکمل عمل کہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ مکمل عمل نہیں ہے. جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور مسلسل مسجد سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طریقے سے ہم رمضان میں مسجد کو آباد کر رہے ہیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کے بعد بھی اسی طریقے سے مسجد کو آباد کرتے رہیں، مسجد نہ چھوڑیں. جی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ گھر ہے کہ کون نہیں چاہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو. مسجد کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ، اور سجدے میں بندہ سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وسجد وقترب، سجدہ کر اور قریب ہو جا. سجدہ کر اور قریب ہو جا. اور مسجد کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ. جی تو سجدہ کرنے کی جگہ ہے یہ، اور یہاں بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے. لہذا مسجد سے دور ہونے کا مطلب اللہ سے دور ہونا ہے. جی اس لیے کہ سجدے میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. وسجد وقترب، اور مسجد سجدہ کرنے کی جگہ ہے. لہذا مسجد سے قربت رکھنے والا آدمی اللہ کے قریب ہے، اور مسجد سے دور رہنے والا آدمی اللہ سے دور ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے قریب ہوں، اس سے قریب ہوں، اور اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر نہ چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر پکڑے رہے. اور ظاہر ہے کہ آدمی اللہ کا گھر آباد کرے گا تو اس کا گھر آباد رہے گا. اللہ کا گھر جو بھی اجاڑتا ہے، ویران کرتا ہے، اللہ اس کا گھر صحیح سلامت نہیں رکھتا ہے. ہماری تمام پریشانیوں کی وجہ یہی ہے. بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں مسجد چھوڑ کر کے. اور جب اللہ سے دور ہو رہے ہو، اللہ کہتا ہے جا جانا، جا کدھر جانا ہے، مجھ سے قریب نہیں ہے، دور جانا چاہ رہے، چلا جا. تمام پریشانیوں میں سے، پریشانیوں کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی. تو اللہ ہمیں عمل کو سمجھنے، عمل صالح کرنے اور مسلسل اس پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.